اگر شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ انکار کرے اور شوہر کو غصے میں سونا پڑے تو فرشتے اس پر صبح تک لعنت بھیجتے ہیں۔ کوئی عورت اپنے فرض اللہ کے لیے پورا نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے شوہر کے فرض پورے نہ کرے، اور اگر شوہر اسے طلب کرے چاہے وہ اپنی اونٹ کی کاٹھی پر ہی کیوں نہ ہو تو اسے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ جب شوہر اپنی ضرورت کے لیے اپنی بیوی کو بلائے تو اسے آنا چاہیے، چاہے وہ تندور کے پاس ہی کیوں نہ۔ میں اگر پینل کوڈ اپنا کھولوں وہاں کہیں میرٹل ریپ کا لفظ نہیں، جب میں ایف آئی آر لکھنے جاؤں گا، ایک پولیس والا جب ایف آئی آر لکھے گا تو وہ کون سا سیکشن وہاں سے کوٹ کرے گا؟ ریپ کا سیکشن ہے ہمارے پاس پی پی سی میں، بٹ میرٹل ریپ نہیں ہے۔ اور لٹرلی میں آپ کو بتا رہا ہوں اس طرح کے کیسز میں بیوی مرد کے خلاف یہ کمپلین کرتی ہے تو مذاق میں لیا جاتا ہے اس پر۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ کنسنچول نہیں تھا؟ ٹھیک ہے، بٹ لٹرلی ہماری جوڈیشری، ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز اس کو اس طرح انٹرپریٹ ہی نہیں کرتی، کیونکہ اگین وہی ہماری جو دماغوں میں انفارچونیٹلی ریلیجیس لوگوں نے ہمارے دماغوں میں بٹھا دی ہے بات کہ یہ تو چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے۔ آپ اکثر میری ویڈیوز کے نیچے کامنٹ کرتے ہیں کہ میں کوئی اسلامک اسکالر تو ہوں نہیں، تو پھر اپنے آرگیومنٹس میں احادیث اور قرآنک ورسز کیوں یوز کرتی ہوں؟ میں واقعی کوئی اسلامک اسکالر نہیں ہوں، لیکن جو اسلامک اسکالر بےچارے ان احادیث کا کانٹیکسٹ سمجھا کے تھک گئے ہیں، اب ان کی کیوں نہیں سنتے؟ احادیث کو ہم آئسولیشن میں نہیں کوٹ کر سکتے، ہم ہمیشہ ٹوٹیلٹی میں دیکھتے ہیں، یعنی فل پکچر۔ اور اسکالرز کے مطابق یہ احادیث خاص طور پر فرشتوں کی لعنت والی اس ایکسٹریم کیس میں کہی گئی ہے جہاں وائف کی طرف سے کوئی شر پسندی ہو رہی ہو۔ فزیکل انٹیمیسی کو اگر کوئی خاتون اپنے شوہر کے اگینسٹ ایز اے ویپن یوز کرے، پریشر ٹیکٹک کے طور پہ بلیک میل کرنے کے لیے، یا سیکشول انٹرکورس کے ایکسچینج میں کوئی بات منوائی جا رہی ہو، اس کانٹیکسٹ میں یہ احادیث کہی گئی تھی۔